السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ دوستو، آج 2 ستمبر سن 2023 ہے اور صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ دوستو، تمام دریاؤں کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں احمد سعید۔ دوستو، آج میں سب سے پہلے بات کروں گا دریا ستلج کے بارے میں کہ دریا ستلج میں چھوڑے جانے والا سیلاب ابھی کہاں پر پہنچ گیا اور اس کے جو اثرات ہیں اور ان کے جو نقصانات ہیں اور لوگوں کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن میں کوشش کروں گا چھوٹی سے چھوٹی ویڈیو بناؤں۔ دوستو، سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں کہ جو ہیڈ گنڈا سنگھ سے پانی چھوڑا گیا تھا، ہیڈ گنڈا سنگھ پہ جو پانی پہنچا تھا، اس کے بعد جو سلیمان کی پہنچا تھا، تو سلیمان کی پر کتنا پانی پہنچا تھا؟ سلیمان کی کے مقام پر 1,91,000 کیوسک کا ریلا گزرا تھا ہیڈ سلیمان کی کے مقام سے۔ اس کے بعد وہ تمام علاقے، بہاول نگر کے علاقے ہیں، قصور کے علاقے ہیں، پاک پتن کے علاقے ہیں، چشتیہ منڈی کے علاقے ہیں، ویاڑی کے علاقے ہیں، برے والے کے علاقے ہیں، اس کے بعد بہاول پور ہے، لڈن کے کچھ علاقے ہیں، اور اسی طرح بہاول پور سے آگے گزرتا ہوا جلال پور، پیر والا، اسی طرح آگے کے ہیڈ پنجنت تک جو ہے وہ پانی وہاں پہ پہنچ رہا ہے۔ اور ابھی تک ہیڈ سیفن پہ پانی معمول پہ آ رہا ہے، جبکہ ہیڈ سیفن سے آگے جو ہے اس نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ تو دوستو، اسی طرح لوگوں کی جو ہے وہ کافی سارے نقصان ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دریا ستلج میں ایک بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے، یوں کہہ لیں کہ آفت آئی ہوئی تھی، جس نے نہ صرف لوگوں کی فصلیں تباہ کی بلکہ لوگوں کے جانور، گھر اور جانی نقصان بہت ہوا۔ چند دن پہلے ماجی جبلیرہ اڈہ بند موڑ تحصیل بورے والا کا علاقہ ہے، وہاں پہ علی محمد کمہار ہیں جن کا بیٹا حافظ بھی تھا۔ حافظ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ہمراہ جانوروں کا چارہ لینے کے لیے گیا تو واپسی پہ جو ہے وہ رستہ بھول گیا، جس کی وجہ سے وہ حافظ صاحب تھے وہ ڈوب گیا، اور 3 گھنٹے کے بعد جو ہے ریسکیو والوں نے ان کی لاش کو ریسکیو کیا، تو اس کا بیٹا جو تھا وہ زندہ بچ گیا۔ تو دوستو، ایسی صورتحال ہے لوگوں کی، نہ صرف مالی نقصان ہوا بلکہ جانی بھی نقصان ہوا ہے۔ تو دوستو، اس کے بعد میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ خیر پور ٹامے والے میں جو چکری سیال بند ٹوٹا تھا، ابھی تک وہاں پر پانی کام نہیں ہوا ہے اور نہ اس کو بند کیا جا سکا ہے، اس نے کافی تباہی مچائی ہوئی ہے۔ تو ہیڈ پنجنت کے حالات جو ہیں وہ کافی گمبھیر اور خطرناک ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ پانی جو ہے وہ ہیڈ پنجنت کے مقام پر پہنچنا شروع ہو گیا ہے اور اس کی جو ہے صورتحال خراب ہو رہی ہے اور آنے والے چند دنوں میں مزید خراب ہوگی۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو اس آفت سے محفوظ رکھے۔ تو اس کے بعد جناب بات کر لیتے ہیں دریا ستلج کے تمام ہیڈ ورکس کی۔ تو ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر ابھی جو پانی کی آمد ہے وہ ہے 50,508 کیوسک۔ سلیمان کی کے مقام پر جو پانی کی آمد ہے وہ ہے 53,188 کیوسک۔ ہیڈ اسلام کی بات کریں تو وہاں پر ہے 72,112 کیوسک۔ سیفن کے مقام پر 66,635 کیوسک۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جناب انڈس ریور کی، تو تربیلا ڈیم کے مقام پر ہے 1,29,900 کیوسک۔ کالا باغ ڈیم کی بات کریں تو وہاں پہ ہے 1,18,268 کیوسک۔ چشمہ کی بات کریں تو وہاں پر ہے 1,13,976 کیوسک۔ توسا کی بات کریں تو 1,19,314 کیوسک۔ گڈو کی بات کریں تو 2,50,579 کیوسک۔ سکھر کی بات کریں 2,90,030 کیوسک۔ کوٹری پر 1,07,605 کیوسک۔ نوشیرہ کابل دریا میں 23,500 کیوسک۔ جہلم منگلہ ڈیم 1,48,015 کیوسک 14,815 کیوسک۔ مرالا چناب میں 22,218 کیوسک۔ خانکی پر 74,064 کیوسک، جبکہ تریمیو کے مقام پر 22,963 کیوسک۔ پنجنت کے مقام پر پانی کی جو آمد ہے وہ ہے 86,059 کیوسک۔ جسار راوی جو ہے 6,014 کیوسک ہے۔ شاہدرہ کے مقام پر 22,862 کیوسک ہے۔ بلو کی کے مقام پر 83,005 کیوسک ہے، جبکہ سندرئی کے مقام پر 4,508 کیوسک ہے۔ جن ہیڈوں کے بارے میں ہم نے نہیں بتایا وہاں پر پانی کی جو سطح ہے وہ 0 ہے۔ تو دوستو، میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ ہم محنت کر کے آپ کے لیے انفارمیشن پہنچاتے ہیں، مختلف ذرائع سے یہ انفارمیشن اکٹھی کی جاتی ہے، کسی ایک ذرائع سے آپ معلوم نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔